بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 10 بجے میری ساس میرے کمرے میں اچانک آ گئیں۔ انہیں دیکھ کر میں کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے کے تیور ہی ایسے تھے کہ میں گھبرا گئی تھی۔ ماں جی، خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا کمرے سے 10 منٹ باہر جاؤ، مجھے اپنے بیٹے سے کوئی بات کرنی ہے۔ امی، ایسی کیا بات ہے؟ آپ یہیں پر بات کر لیں، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں۔ میری بات سن کر میری ساس غصے سے بھڑک اٹھیں۔ ہر بات تمہیں بتانے کی نہیں ہوتی، تم جو بھی ہو، تمہارے ساتھ میرا خونی رشتہ نہیں ہے۔ میرا خونی رشتہ صرف میرے بیٹے کے ساتھ ہے۔ مجھے اس سے کوئی بات کرنی ہے، پورا حق ہے میرا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ تنہائی میں بات کروں۔ اب یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ساس تو میری سوتن کی طرح رویہ رکھے ہوئے تھیں۔ مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن میں خاموشی سے باہر چلی گئی۔ مجھے امید تھی کہ شاید میرا شوہر اس معاملے میں میری حمایت کرے گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ بھی چپ چاپ مجھے بیٹھے دیکھتے رہ گئے۔ میں بے بسی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ میری ساس نے میرے منہ پر کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ میں تو اس بات پر حیران تھی کہ آخر ایسی بھی کیا خفیہ بات ہے جو رات کی اس پہر ہو رہی ہے۔ دروازہ کافی دیر بند رہا۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کی، مگر مجھے محض سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اپنی ساس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کوئی غیر عورت تو تھی نہیں کہ میرا شوہر ان سے پردہ کرتا یا پھر ان سے چھپ کر مجھ سے بات کرتا۔ کافی دیر ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا۔ میری سمجھ میں تو ایک بھی بات نہیں آئی تھی۔ میں نے دیکھا میرے شوہر کا رویہ بہت خوشگوار تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے خوشی سے ان کا چہرہ گلنار ہو گیا ہو۔ اماں جی، کیا بات؟ بہو، فیصلہ تو سب میں ہی کروں گی، لیکن فی الحال تم اتنا ہی جان لو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے جا رہے ہیں۔ کیا مانگیں گے آپ لوگ؟ میں نے پر امید ہو کر پوچھا۔ تمہارے لیے اولاد۔ تمہاری شادی کو 5 مہینے ہو گئے ہیں، دیکھو ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ہمیں تو جلد از جلد اس خاندان کا وارث چاہیے۔ بس اسی وجہ سے میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں جا کر دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو جا کر دعا تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن خدا ہر جگہ موجود ہے۔ میں تو ان پیروں فقیروں کو ویسے بھی نہیں مانتی۔ خدا کا خوف کرو بی بی، ہم پیروں فقیروں کے پاس جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اپنا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو کیوں نہ جائیں؟ وہاں جا کر تمہارے 5 پن کے لیے علاج کروں گی۔ میرا مطلب ہے کہ دعا کروں گی۔ میری ساس نے فوراً اپنی بات سنبھالتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کیا میں بھی ساتھ چلوں گی؟ تم نے اپنے کرم دیکھے ہیں؟ کیا میں بھی ساتھ چلوں گی؟ تم نے اپنے کرم دیکھے ہیں؟ پہلے تو تم 5 وقت کی نماز شروع کرو، اس کے بعد مجھے کہنا کہ تم نے حج یا عمرہ کرنا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے وہ لوگ جاتے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے۔ تم دیکھ ہی لو اپنے باپ کو، اس کے پاس تھوڑا پیسہ تو نہیں ہے، لیکن ابھی تک حج کرنے نہیں جا سکا بیچارہ، اس لیے کہ اسے کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اللہ انہی لوگوں کو حج پر بلاتا ہے جو اس قابل ہوتے ہیں اور جن کی زندگی میں برائیاں نہیں ہوتیں۔ اپنی ساس کا عجیب سا رویہ دیکھ کر مجھے برا تو لگا تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ چلو میری ساس اور میرا شوہر حج پر جا رہے ہیں، لیکن ان کا رویہ دن بدن مشکوک ہوتا جا رہا تھا۔ 3 دن کے بعد انہیں حج کے لیے نکلنا تھا، لیکن میں دیکھتی اکثر میرا شوہر میری ساس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا۔ جب میں جاتی تو وہ دونوں ہی خاموش ہو جاتے۔ میں نے ان کی باتیں سننے کی پہلے بھی بہت بار کوشش کی تھی، لیکن میں ہر بار ناکام ہو جاتی تھی۔ میری زندگی میں ایسی کوئی شام نہیں تھی جب میں پریشان نہ ہوں یا روؤں نہ۔ مجھے اپنا شوہر اجنبی لگنے لگا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنا سارا سامان تیار کر لیا۔ میں صبح سوئی ہوئی تھی، جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ مجھے میری چھوٹی نند نے بتایا کہ اماں اور بھائی حج کے لیے جا چکے ہیں۔ مجھے دکھ بھی ہوا کہ انہیں مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میری ساس اپنے کمرے کو تالا لگا کر گئی تھیں، جبکہ انہوں نے ایسا پہلے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ میری نند کہنے لگی کہ بھابھی، آپ آرام سے سو جائیں، آپ کو اب کوئی تنگ نہیں کرے گا، آپ کے لیے نیند ہی نیند ہے، آپ کو سونا پسند تھا نا، اب دیکھیے گا کہ آپ کو کیسی نیندیں آتی ہیں۔ میں اس کی بات سن کر کچھ سمجھی نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی
جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی کہ میری ساس اور میرا شوہر حج کرنے گئے ہیں، لیکن مجھے چھوڑ کر گئے۔ سب عورتیں یہی کہنے لگیں کہ اگر یہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی تو وہ ضرور اسے بھی حج پر لے کر جاتا، لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی گیا ہے، کیونکہ ماں کی جگہ بیوی کبھی بھی نہیں لے سکتی۔ یہ باتیں سن سن کر میں دکھی ہو رہی تھی، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں قربانی کے لیے بکرا بھی نہیں تھا۔ قربانی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میری ساس اور شوہر نے قربانی کے لیے نہ ہی بکرا لیا اور نہ قربانی کی بات کی۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ لوگ حج کرنے تو چلے گئے، لیکن انہوں نے قربانی نہیں کی۔ یہ کتنی ہی غلط بات ہے۔ لیکن پھر مجھے میرے شوہر نے فون کر کے بتا دیا کہ انہوں نے قربانی وہیں پر کرنی ہے۔ میرے شوہر کی باتوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ لگتا تھا وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ میرے 1000 بار پوچھنے پر بھی انہوں نے مجھے بات نہیں بتائی۔ تب میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سارا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ 2 دن کے بعد میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں، تم گھر کی ساری صفائی کر لینا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے ساتھ کئی سارے مہمان لے کر آئیں گے، لیکن جب وہ آئے تو دونوں خالی ہاتھ ہی تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی خاص سامان بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آپ لوگ جو سامان لے کر حج پر گئے تھے وہ سامان کہاں گیا؟ کون سا سامان بیبی؟ ہم نے تو اس گھر سے کچھ بھی نہیں لیا، بس ہم خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ آئے ہیں۔ البتہ تمہارے لیے کچھ لے کر آئے ہیں۔ میری ساس نے ایک شاپر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس میں ایک بوتل تھی اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا گلاس بھی تھا۔ یہ کیا ہے ماں جی؟ یہ تمہارے لیے آب زمزم کا پانی لائی ہوں، کچھ کھجوریں بھی ہیں اور باقی ساری چیزیں ہم وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ میری ساس نے بڑے دکھی لہجے میں کہا، لگتا ہے ان لوگوں کا مال کسی چور نے لوٹ لیا۔ میں نے دل میں سوچا، میری ساس کے چہرے پر پریشانی ہی تھی، ان کا چہرہ وحشت کے مارے کالا پڑ رہا تھا۔ نہیں کی۔ میرا شوہر کمرے میں آیا تو تھکا ہارا یوں جا کر بیڈ پر گرا جیسے کئی دنوں سے مزدوری کر رہا ہو۔ میں نے اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے کہ کہیں میری باتوں پر وہ خفا نہ ہو جائے۔ میں بھی زمزم کے پانی کو دیکھ ہی رہی تھی۔ میرے شوہر نے وہ پانی میرے ہاتھ سے لے لیا اور بولا، اس کو یوں ہی کسی کو نہیں دے دینا، نہ ہی اپنے اماں ابا کے گھر لے کر جانا ہے، یہ بڑی مشکل سے ملا ہے ہمیں۔ یہ عام آب زمزم نہیں ہے، اس پر دم بھی کیا گیا ہے اور اب یہ تمہیں روزانہ پینا ہوگا۔ میں وہ زمزم کا پانی دیکھ ہی رہی تھی کہ میری ساس بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ بیٹی، میں نے تمہارے لیے بہت کوشش کے بعد یہ پانی کی بوتل حاصل کی ہے، اب اسے تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور میری بات سنو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئیں، جیسے کوئی بہت بڑی رازدارانہ بات ہو۔ اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے تم نے یہ پانی لازمی پینا ہے۔ میں دیکھنے آؤں گی، لیکن خبردار 3 چمچ سے زیادہ پانی ہرگز نہیں پینا، ورنہ تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بچے کی جگہ 5 ہو جائیں۔ میں نے یہ آب زمزم کا پانی اس لیے لایا ہے تاکہ تمہارے ہاں اولاد کی کمی پوری ہو، اللہ تمہاری گود ہری کرے۔ تم تو جانتے ہو میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بہوؤں کے لیے برا سوچتی ہیں۔ میں تمہارے لیے ہی یہ سب کرنے گئی تھی۔ اب تمہارے ہاتھ یہ پانی آ گیا ہے تو یہ لازمی پینا، اور ہاں، پانی پینے سے پہلے وضو لازمی کر لینا، باوضو ہو کر اسے پینا ہے، اور ہاں، قبلے کی طرف رخ کر کے پینا، کھڑی ہو کر۔ میری ساس نے بہت ساری ہدایات مجھے دے دی تھیں۔ میرے دل میں ایک امید جاگی کہ کیا پتہ یہ پانی پی کر میں واقعی ماں بن جاؤں۔ ساس کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی، قبلہ رخ ہو کر بسم اللہ پڑھی اور آب زمزم کا پانی پینے لگی۔ میں نے دیکھا میرا شوہر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کے چہرے پر تمسکرانہ ہنسی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ اتنا ہنس کیوں رہے ہیں؟ یہ تم پانی کیسے پی رہی ہو کھڑی ہو کر، جیسے کوئی بہت بڑا عمل کر رہی ہو؟ ہاں تو مجھے ماں جی نے ایسے ہی کہا ہے کہ اسے کھڑے ہو کر پینا ہے۔ اوہ اچھا۔ وہ یکدم مجھ سے نظریں چرانے لگا، جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو، وہ بھی ایسی بات جو وہ مجھ سے چھپا رہا ہو۔ میں نے چپ چاپ پانی پی لیا، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ ایسا لگا کہ میں بستر پر بیٹھی اور بیٹھتے ہی میری گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں خود کو جگاؤں، مگر مجھ پر ایک عجیب انوکھی سی نیند طاری ہو گئی تھی، جو کہ بے ہوشی کے جیسی نیند تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کئی گھنٹوں کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میری نظر گھڑی پر پڑی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔
مجھے تو اپنے آپ پر یقین نہیں آیا۔ زندگی میں آج تک میں سورج نکلنے کے بعد نہیں اٹھی تھی۔ آج یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا میرا شوہر بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت افسوس ہونے لگا۔ میں ہمیشہ اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بنایا کرتی تھی، لیکن آج مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بھی نہیں بنا سکی۔ میں اٹھ کر باہر آئی۔ میری ساس دن کے کھانے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھیں۔ ماں جی، مدثر چلے گئے؟ ہاں بیچارہ چلا گیا۔ صبح صبح کہہ رہا تھا کہ تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بنا ناشتے کے ہی دفتر چلا گیا۔ تم اپنے لیے ناشتہ بنا لو بیٹی، لگتا ہے کہ تمہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اور آج تم اتنی لیٹ کیوں اٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ انہوں نے آ کر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ماں جی، میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن بس تھکاوٹ سی ہو رہی ہے۔ حیرت ہے، اتنا زیادہ سو کر بھی تمہیں تھکاوٹ ہو رہی ہے؟ میری ساس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے چہرے پر نہ ہی کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی تنگی کے آثار، حالانکہ اس سے پہلے وہ میری ذرا ذرا سی بات پر غلطیاں نکالا کرتی تھیں، لیکن آج تو لگتا تھا جیسے انہیں میری کسی بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ مسکرا رہی تھیں۔ اس دن میں نے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر کام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ذہن پر اور میرے جسم پر سستی چھائی رہی۔ شام کا وقت ہوا، میں ہمیشہ 4 بجے کے قریب کپڑے بدل کر اچھی طرح تیار ہو جایا کرتی تھی۔ میں اپنے شوہر کے آنے کی وجہ سے خود کو ہمیشہ بنا سنوار کر رکھتی، لیکن آج ایسا لگ رہا تھا کہ میں وہ کام بھی نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے اور اسی طرح سستی کی حالت میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد میرا شوہر گھر آ گیا۔ میں نے ان کا استقبال کیا۔ کہنے لگے کہ تم تھکی تھکی سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات تو کوئی نہیں، آج صبح سے میری طبیعت خراب ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، لگتا ہے کہ تم ہمیں کوئی خوشخبری دینے والی ہو۔ ان کی بات سن کر میں شرما گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، بس مجھے لگتا ہے آپ کو تو پتہ ہے مجھے پہلے بھی خون کی کمی تھی۔ ہاں بھئی، تمہارے ابا پیسہ تو بہت کماتے تھے، لیکن کبھی تمہیں کھلایا نہیں، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی کمی رہتی ہے۔ میرا شوہر یہ بات کر رہا تھا کہ ساس کمرے میں آ گئی۔ ارے بیٹا، تم کیوں اسے تنگ کر رہے ہو، بلا وجہ ستا رہے ہو؟ ساس کا معمول سے زیادہ اچھا اور خوش اخلاق رویہ دیکھ کر مجھے شک سا ہونے لگا۔ یہ سب لوگ میرے ساتھ عجیب طریقے سے پیش آ رہے تھے، جیسے مجھ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہوں، لیکن مجھے بات بتا بھی نہیں رہے تھے۔ آج سارا دن میں ایسے ہی رہی۔ میری ساس نے بھی میری خوب خدمت کی۔ وہ مجھ سے ایسے پیش آ رہی تھیں جیسے میں اب اس گھر میں کوئی مہمان رہ گئی ہوں۔ سب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ شام کو میرے ابا کا فون آیا، کہنے لگے کہ بیٹی، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ابا کا لہجہ پریشان کن تھا، وہ بہت زیادہ مایوس لگ رہے تھے۔ لگتا تھا کہ انہیں کسی نے کوئی بات کہی ہے جو کہ ناگوار گزری ہے۔ میں نے کہا باپ مجھے یہ بات فون پر بتا سکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں بیٹی، میں یہ بات تمہیں فون پر نہیں بتاؤں گا، تمہیں میرے گھر آنا ہوگا، اور ہاں، اپنی ساس اور اپنے شوہر کو اس بات سے ذرا بھی آگاہ مت کرنا، بس کوئی نہ کوئی ویسے ہی بہانہ بنا کر گھر آ جاؤ۔ میں ان کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی ساس سے کسی طریقے سے بات کروں گی کہ وہ مجھے اپنے ابا کے گھر جانے دیں، لیکن رات کو پھر ایسا ہوا کہ جب میں سونے لگی، میری ساس نے کہا کہ آب زمزم پی لو ورنہ تمہارا وظیفہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے آب زمزم پیا اور پیتے ہی پتہ نہیں کیا ہوا، مجھ پر بے ہوشی کا جیسے دورہ پڑ گیا ہو۔ جب میری آنکھ کھلی تو اسی طرح صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی تھی آج بھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے دیکھا میری ساس دن کا کھانا بنا رہی تھیں۔ میں نے ان سے معذرت کی، کہا کہ پتہ نہیں کیوں 2 دن سے مجھے نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگیں کہ بیٹی کوئی بات نہیں، شادی کے بعد اکثر لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ میں گھر میں کام کے لیے ایک کام والی رکھ لیتی ہوں تاکہ تمہیں خواہ کام کی فکر نہ ہو۔ دیکھو، میں نے آج شبانہ کو پہلے دن کام پر بلایا ہے۔ وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ لڑکی تو اچھی خاصی لگ رہی تھی، اس کے چہرے کے نقوش بھی بہت تیکھے تھے، رنگ بھی گورا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی، اتنی حسین کام والی۔ ماں جی، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے اپنی ساس کو دوسرے کمرے میں جا کر کہا کہ اتنی جوان اور حسین کام والی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگیں کہ یہ صرف دن کے وقت آئے گی، تمہارے میاں کے گھر آنے سے پہلے یہاں سے چلی جائے گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔
میں اس بات پر مطمئن ہو گئی، لیکن پھر بھی ایک عورت کو کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کہ وہ اپنے گھر کے کام کسی اور سے کروائے، جبکہ دن پورا وہ سوتی رہے، اس کا شوہر بھی اس سے بدگمان ہو جائے۔ تب میں نے اندازہ لگانا شروع کیا کہ رات کی بے ہوشی والی نیند آتی ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں رات کو سونے کی بجائے قہوہ پی لیا کروں گی، کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی وہ زمزم والا پانی پیوں گی، کیونکہ اسی سے مجھے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پانی کی برکت سے مجھے سکون بھری نیند آتی ہو، لیکن اس نیند کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو رہا تھا۔ رات ہوئی تو میں نے کھانا نہیں کھایا۔ میری ساس کو میری فکر ہو گئی۔ کیا ہوا ہے بیٹی، آج تم کھانا نہیں کھا رہی؟ میں نے ان کو ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے کہا کہ میں اس طرح رات کا کھانا کھاتی ہوں تو مجھے بہت زور کی نیند آتی ہے۔ بیٹی، نیند آتی ہے تو کوئی بات نہیں، تم سو جایا کرو۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ تم گھر کے کاموں کے لیے جلدی اٹھا کرو، اور ویسے بھی تم ایک امیر باپ کی بیٹی ہو۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ تم جس گھر سے آئی ہو وہاں تمہارے لاڈ اور نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ اس گھر میں تم سے کام کرواؤں، ایسا نہیں ہو سکتا بیٹا۔ تم اپنے آپ کو صحیح رکھا کرو، بس خود کو خوش رکھو۔ میں اپنی ساس سے اپنے شوہر کے گھر جانے کی بات کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آج تم آب زمزم لازمی پینا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وظیفہ ٹوٹ جائے۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے ساری نیند زمزم پینے سے ہی آتی ہے، ورنہ کوئی بھی لڑکی اتنی دیر تک نہیں سو سکتی۔ میں نے اپنی ساس کو کہہ دیا کہ یہ تو آپ نے مجھے شوہر کے پاس جانے سے پہلے پینے کا کہا تھا، اسے پینے کے بعد میری نیند ہی نہیں ٹوٹتی، میں یہ نہیں پیوں گی۔ میری ساس غصے سے آگ بگولا ہو گئیں اور رونے لگیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اتنی مشکلوں سے تمہارے لیے زمزم کا یہ پانی لایا ہے، اور اب تم میرے سامنے نخرے کر رہی ہو کہ تم یہ پانی نہیں پیو گی، یعنی تمہیں میں جھوٹی لگتی ہوں۔ ارے میں نے کہہ تو دیا کہ اس پانی میں ایسا کچھ نہیں کہ تمہیں نیند آئے، تمہیں یہ پینا ہی پڑے گا۔ اچھا میں پی لوں گی، آپ مجھے اس طرح تو مت کہیں، ابھی میں قہوہ پی رہی ہوں، ایک ساتھ دو چیزیں نہیں پی جاتی۔ میں نے ساس کو بظاہر مطمئن کر دیا، لیکن اس بوتل سے پانی گرا کر اس میں صاف پانی بھر دیا۔ اب وہ صاف پانی میں نے ان کے سامنے پی لیا، جس سے ان کو یہی لگا کہ میں نے زمزم کا پانی پیا ہے۔ مجھے ابا نے بتایا تھا کہ زمزم کے پانی سے کبھی بدبو نہیں آتی، لیکن جو پانی مجھے میری ساس نے دیا تھا اس سے دوائیوں جیسی بدبو آتی تھی۔ لگتا تھا کہ یہ زمزم نہیں بلکہ کوئی دوا ہے جس کا رنگ پانی جیسا ہے۔ آج میں نے پانی نہیں پیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ اس سے پہلے تو یہی ہوتا رہا، جیسے ہی میں زمزم والے پانی کو پیتی اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہتا، لیکن آج میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ آج رات کافی ہو چکی تھی، لیکن مجھے ابھی تک نیند نہیں آئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی میں اپنی ساس کو شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں یوں آنکھیں موندے لیٹ گئی جیسے کہ مجھے واقعی بے ہوشی والی نیند آ رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کمرے کا دروازہ کھلا، میری ساس کمرے میں داخل۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ جب کمرے کا ماحول پرسکون ہو گیا، میں نے کروٹ بدلی، ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا نہیں بلکہ مکمل روشنی تھی، مطلب انہیں مکمل یقین تھا کہ میں بھرپور نیند سو رہی ہوں، اسی وجہ سے کمرے کی روشنی بھی جل رہی تھی۔ میں فوراً اٹھی۔ میں نے دیکھا کمرے کا دروازہ باہر سے کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً چھپتی چھپاتی کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے لگا کہ میری ساس کے کمرے میں میرا شوہر موجود ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا میری ساس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، اندر روشنی جل رہی تھی۔ میں نے دیکھا میری نند بھی موجود تھی۔ پھر میں اپنی نند کے کمرے میں گئی، مگر وہ منظر دیکھتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آسمان جیسے سر پر آ گرا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری ساس اور میرا شوہر اس حد تک گر جائیں گے کہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے وہ اس حد تک گر سکتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ان لوگوں کی ساری چال سمجھ گئی تھی۔ مجھے ابا کی بری طرح سے یاد آ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہرگز اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، سیدھا ابا کے گھر جاؤں گی۔ ابا سے وہ بات بھی پوچھوں گی جو وہ مجھ سے کرنا چاہتے تھے، اور انہیں اپنے مسئلے مسائل بھی بتا دوں گی۔ میں نے صبح اپنے شوہر پر ظاہر نہیں کیا۔ ان کے گھر سے جانے کے بعد میں بھی اپنی ساس کو بتائے بغیر اپنے ابا کے گھر چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی ابا مجھ سے لپٹ گئے اور بولے، بیٹی میں تمہیں کتنے دن سے یاد کر رہا تھا، مجھے تمہاری شدت سے یاد آ رہی تھی، مجھے معاف کر دو۔ کیوں ابا، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟
میں نے تمہاری شادی بہت برے لوگوں میں کر دی ہے بیٹا، وہ لوگ اس قابل نہیں کہ تم ان کے ساتھ رہو۔ کچھ دن پہلے ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اپنی ساری جائیداد ان کے بیٹے کے نام کر دوں۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہے تھے، لیکن میں ان کی حقیقت جان گیا ہوں۔ اس لڑکے نے دوسری کر رکھی ہے اور اس لڑکی کو کام والی بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ غریب گھر کی ہے لیکن خوبصورت ہے۔ تمہاری ساس نے 1 سال بھی انتظار نہیں کیا اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دی۔ اس لڑکی کو لالچ دے رکھا ہوگا کہ تم سے ساری جائیداد لے کر اسے دے دیں گے، وہ انہیں وارث پیدا کر کے دے گی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بہت لالچی ہیں۔ تمہیں اس لیے نہیں بتانا چاہتے تھے کہ کہیں تم ان کی حقیقت جان کر ان سے دور نہ چلی جاؤ، پر مجھے یہ ساری بات ایک بہت مخلص بندے نے بتائی ہیں۔ میں اپنے ابا کی باتیں سن کر حیران ہو گئی۔ مجھے اس رات والا منظر یاد آنے لگا جب میں نے اپنی نند کے کمرے میں اپنے شوہر کو اس نوکرانی کے ساتھ دیکھا تھا۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان لوگوں نے میری دولت ہتھیانے کے لیے مجھے دوسری شادی کی دھمکی تو نہیں دی، لیکن اولاد کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ مجھے بے آسرا کرنے چلے تھے۔ مجھ سے ساری دولت لے کر اس نئی لڑکی کو دینا چاہتے تھے۔ میں حیران ہو گئی کہ لوگ اس قدر بھی بے حس اور بے غیرت ہو سکتے ہیں۔ میری ساس نے اتنا بڑا جال بچھایا صرف اس لیے کہ وہ مجھے کنٹرول میں رکھ سکے۔ میں نے بھی ابا سے کہہ دیا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ ابا نے جب میری طلاق کی بات کی تو یہ لوگ منتوں پر اتر آئے، میرے پاؤں تک پکڑے، لیکن میں جانتی تھی یہ سب دولت کے لالچ میں کر رہے ہیں، اس لیے ایک جھٹکے میں رشتے کی وہ ڈوری توڑ کر میں ابا کے گھر آ گئی۔ ابا نے ایک نیک انسان سے میری دوسری شادی کر دی۔ اب میں اپنے گھر میں خوش ہوں، میری اولاد بھی ہو گئی ہے، لیکن میری ساس اس بات پر پچھتا رہی ہوں گی کیونکہ انہیں صرف اور صرف اپنی جلد بازی اور لالچ کی سزا ملی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔